آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اندھے پن سے حفاظت اور مینٹل ڈاکٹر کی زندگی کا نچوڑ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے وضو کے ارکان اور اس کے طبی راز۔ اس حوالے سے ہم چہرے تک پہنچے تھے کہ چہرے کو دھونے کی کیا طبی راز ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہم نے بیان کرنا، کچھ چونکہ ٹائم بہت کم تھا تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنا رہ گیا تھا، تو اس کی دو چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اندھے پن سے حفاظت کا بھی ذریعہ وضو ہی ہے کہ جب ہمارے یہ بھویں جب تر رہتی ہیں تو اس سے ہم اندھے پن سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر کسی کی نظر کمزور ہو رہی ہو اور آنکھیں بھی کمزور ہو رہی ہوں تو اس کا اگر بھووں کو تر رکھا جائے تو اس کی آنکھوں کی بینائی میں اضافہ ہوتا ہے، اور بینائی جب درجہ بدرجہ کم ہو رہی ہو تو اس کو تر رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ درجہ بدرجہ جو کم ہو رہی ہے وہ رک جاتی ہے، اور چونکہ چہرہ روز دھلتا ہے تو آنکھوں کی بینائی میں اضافہ ہوتا ہے، اور قرآن پڑھنے سے آنکھوں کی بینائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں وضو 5 ٹائم کر کے نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں آنکھوں کی بیماریوں سے حفاظت رہے گی۔ اس کے علاوہ ہم داڑھی کو تر رکھنے کے جو فائدے ہیں، جو اس میں طبی راز ہیں، اس میں یہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ داڑھی کو اگر تر رکھا جائے تو ہم پٹھوں کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، گلینڈز کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ گلے کی بیماریوں سے ہم محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہماری چہرے کو دھونے کے حوالے سے جو ہماری دو چیزیں رہی تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب آئیں گے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونے کی حکمتیں۔ اس میں کیا طبی راز ہیں؟ یاد رکھیے کہ کونی پر 3 طرح کی رگیں گزر رہی ہیں۔ اس طرف سے ہمارے دماغ کی رگ گزر رہی ہے، دل کی رگ گزر رہی ہے اور جگر کی رگ گزر رہی ہے۔ تو یہ تینوں رگیں اگر خشک رہیں، ان میں نہ ہوا پہنچ پائے اور نہ ہی اس جگہ پر روشنی ہو اور نہ ہی اگر تری موجود ہو تو ان تینوں رگوں میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہمارے دل، جگر اور دماغ کی جو پرفارمنس ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اس کو دن میں 5 مرتبہ تر کر رہے ہیں تو ہمیں دل کی بیماریوں سے، جگر کی بیماریوں سے اور دماغ کی بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے، اور ہمیں اس طرح 5 ٹائم وضو کرنے سے دل، جگر اور دماغ کو تقویت ملتی ہے، اور بہت ساری بیماریوں سے ہمارا دل محفوظ رہتا ہے، ہمارا جگر محفوظ رہتا ہے، اور ہمارے دماغ کو جانے والی جو رگ تر ہوتی ہے تو اس سے ہمارے دماغ کی بھی طاقت بڑھتی ہے اور قوت حافظہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو ہم دھو لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم مسح کی طرف بڑھتے ہیں کہ جب ہم مسح کرتے ہیں تو اسپائنل کارڈ کی نسیں یہاں سے گزر رہی ہیں گردن کی طرف سے، تو یہاں پر شہرگ جو ہماری گزر رہی ہے، حبل الورید جسے کہتے ہیں، تو اگر اس کو تر کیا جائے تو جسم میں تمام جتنی بھی اعصابی نسیں گزر رہی ہیں تمام کو تری ملتی ہے، تمام کی پرفارمنس بڑھ جاتی ہے، اور وہاں پر خشکی نہیں ہوتی، اور بہت ساری دماغی بیماریوں سے ہم محفوظ ہوتے ہیں، اور گردن کا مسح کرنے سے ہم بہت ساری دماغی بیماریوں سے اور اعصابی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایک صاحب کا بیان ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ وضو کر رہے تھے اور ایک شخص ان کو آ کر بڑے غور سے دیکھنے لگا اور کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی تم کون ہو اور کہاں سے ہو؟ تو وہ صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے انہیں بتایا کہ بھائی میں مسلمان ہوں، پاکستانی ہوں۔ کہا تم پاکستانی ہو تو پاکستان میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ اس کے اس عجیب و غریب سوال سے وہ بتاتے ہیں صاحب کہ میں بہت پریشان ہوا، لیکن پھر بھی میں نے بتایا کہ 3-4 ہوں گے۔ تو اس شخص نے بتایا کہ بھائی میں ایک مینٹل ہاسپٹل کا سرجن ہوں اور میں اس چیز پر تحقیق کرتا ہوں
کہ میں پاگل پن پر باقاعدہ تحقیق کر رہا ہوں، مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم نے ابھی کیا کیا ہے؟ کہا کہ یہ میں وضو کر رہا تھا۔ بولا یہ روز کرتے ہو؟ کہا میں روز دن میں 5 مرتبہ کرتا ہوں۔ کہا میں ساری زندگی تحقیق کرتا رہا، میری زندگی کی تحقیقات کا نچوڑ یہ رہا کہ ہم پاگل پن کا علاج ایک طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو گردن ہے اس طرف اگر ہم اس جگہ کو تر رکھیں تو ہم پاگل پن سے محفوظ بھی رہ سکتے ہیں، اور جو شخص پاگل ہو گیا، جو نفسیاتی ہو گیا، اس کو اگر یہ جگہ بار بار تر رکھی جائے تو اس کی نفسیاتی بیماری میں کافی فرق آ جاتا ہے، اور یہ واحد حل میری زندگی کا نچوڑ نکلا۔ اور آپ کو میں نے دیکھا تو آپ تو دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں، تو مطلب اس کا بیان یہ ہے کہ مسلمان نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہو سکتے، اور مسلمان اس فعل کی برکت سے یعنی وضو کی برکت سے تمام تر نفسیاتی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھو مسلمانوں کے ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو فعل، جو طریقہ ہمیں 1400 سال پہلے بتا گئے، وہ آج ایک انگریز پوری زندگی کی تحقیق کا نچوڑ نکال کر جو نچوڑ وہ پیش کرتا ہے، اور وہ تو سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلے ہی سکھا گئے۔ تو ہمیں جو تحفہ ملا معراج کی رات کو نماز کا، اور جو ہمیں اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ بتایا، اگر اس کو ہم اپنی زندگی میں صحیح سے اپلائی کریں تو ہم کتنی بڑی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں کتنی آسانی سے مل گیا، بن مانگے مل گیا، ہم نے کوئی تحقیق بھی نہیں کی۔ ہماری تو ان افعال پر انگریز تحقیق کر کر کے ان کی زندگیاں ختم ہو گئی، لیکن ہمیں چونکہ یہ بغیر کسی محنت کے ملا، اس لیے ہم بہت زیادہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا مسے کے حوالے سے کہ مسے میں کتنے فوائد ہیں۔ بلڈ پریشر کا باقاعدہ علاج مسا ہے۔ ویسے تو پورا وضو بار بار کیا جائے تو اس میں بلڈ پریشر کا باقاعدہ علاج ہے۔ اگر ہم پریشانی میں رہتے ہیں، انزائٹی ہے یا کوئی بھی ہمیں پریشانی والا معاملہ ہے، یا ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بھی اگر ہمارا دل گھبرا رہا ہے تو ہم اگر وضو کر لیں تو ہمیں گھبراہٹ سے نجات ملتی ہے، ایک سکون ملتا ہے، اور ہم ایک تر و تازگی والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں وضو کرتے رہنا چاہیے۔ مسے کے بعد ہم دونوں پیر دھوتے ہیں ٹخنوں سمیت۔ تو جب ہم پیروں کو دھوتے ہیں تو یاد رکھیں کہ پیروں میں سب سے زیادہ دھول، گرد، مٹی، بیکٹیریا رک جاتا ہے، خصوصی طور پر پیروں کی انگلیوں کے درمیان۔ ان کا خلال کرنے سے وہاں پر موجود بیکٹیریا بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ جب بھی انفیکشن ہو یا کوئی معاملہ ہو تو ہمارا پیر اس سے بہت جلدی متاثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیکٹیریا بہت جلدی لگ جاتا ہے پیروں میں، کیونکہ دھول مٹی میں پیر لگتے رہتے ہیں۔ تو پیروں کو دھونے سے دھول مٹی بھی صاف ہو جاتی ہے، بیکٹیریا بھی دھل جاتا ہے، اور ہم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پیروں کو دھونے سے ہم نیند کی کمی کا شکار جب ہوتے ہیں تو پیروں کو دھوئیں تو ہماری نیند پراپر ہو جاتی ہے۔ پیروں کو دھونے سے ہم دماغی خشکی سے محفوظ رہ سکتے ہیں، گھبراہٹ سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور مایوسی جیسی پریشان کن بیماریوں سے ہم پیروں کو دھو کر نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وضو کا بچا ہوا پانی، اگر ہم کسی برتن میں پانی لے کر وضو کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں وضو کا بچا ہوا پانی میسر آتا ہے تو اس کو پینے سے پیٹ کی بہت ساری بیماریوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ الغرض کہ ہم یہ میں نے بہت ہی زیادہ اختصار کے ساتھ بیان کیا، پھر بھی ہماری 4 سے 5 پارٹس اس میں ہی بن گئے۔
تو مطلب انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا، ایک ایک کے بارے میں اگر میں تحقیقات اور مقالہ جات اور جو ایک بہت بڑی تحقیقات کا خزانہ ہے وہ اگر آپ کے سامنے رکھوں تو شاید مجھے سالوں لگ جائیں صرف ایک وضو پر تحقیقات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے۔ میں نے بہت ہی زیادہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری معلومات بہت زیادہ پسند آئیں گی اور اس سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور بار بار وضو کر کے آپ ان بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور ہر وقت باوضو رہیں تاکہ آپ کو وضو کی نورانیت بھی مل سکے اور آپ نماز سے بھی مستفیض ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی بیماری ہے آپ وضو سے اس بیماری سے بچ بھی سکتے ہیں اور بیماریوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز بھی بے شمار بیماریوں کا علاج ہے، اور اگر آپ چاہیں کہ آپ خوبصورت رہیں تو آپ چونکہ باوضو رہنے کا تو میں نے آپ سے عرض ہی کیا، روزانہ ایک قرآن کا صفحہ دیکھ کر پڑھ لیا جائے تو آپ ہمیشہ خوبصورت دکھیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سارا فیض تمہارا ہے میرے مرشد میاں طارق۔